کہ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کل کے نمار ہیں یہ کہیں کسی ایسی لعنت میں نہ پڑ گئے ہیں کہ جس کے آپ ان کی زندگی خراب ہو جائے، کیونکہ کھیلیں ایک ایسا جو ہے پروگرام انسان کے ذہن میں دیتی ہے کہ جس سے ہمارا جو ذہن ہے وہ کھلتا ہے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے اسکول جن میں پلے گراؤنڈ نہیں ہے، میری کوشش ہے کہ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں اور میں نے کی بھی ہے کہ جو وہ این او سی ایشو کر چکے ہیں آج تک اسکولوں کے لیے، پرائیویٹ اسکولوں کے لیے، جن آئندہ کے لیے جس اسکول میں پلے گراؤنڈ نہ ہو تو وہ اس پر حکومت انہیں این او سی جاری نہ کرے، اور آہستہ آہستہ پرانے اسکول جو ہیں ان کو بھی یہ باور کرایا جائے کہ آپ چاہے 10 یا 15 اسکول مل کے ایک پلینگ گراؤنڈ بنائیں جس میں شام کو بچوں کو کھلایا جا سکے اور ان کے مقابلے ہوں. تو جب مجھے خلیل صاحب نے آگے کہا کہ آپ نے ادھر آنا ہے تو میں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں. کہنے لگے میں ابھی میڈم سے بات، میں نے کہا آپ چھوڑ دیں، جہاں آپ کہیں گے میں آ جائیں گے. میڈم کا بھی فون آیا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. یہ پرائیویٹ اسکول والوں کا پروگرام تھا چیمبر آف کامرس میں، یہ چیف گیسٹ تھے ادھر، تو میں نے کہا تھا کہ آپ پرائیویٹ اسکول والوں کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ آگے دیکھیں کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کو دعوت دی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے لائنس کلب آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اسی طرح ہم بھی کریں گے، اور ہماری نوجوان سٹی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مکمل تعاون کرے گی، اور اس گلشن کو جو میڈم نے یہ جو گلدستہ بنایا ہے انشاءاللہ اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کام کریں گے. تو جو بچے جن کی پوزیشنیں اچھی آئی ہیں ہم انہیں ہیپی ڈے کی طرف سے کیش گفٹ بھی دیں گے، اور جن بچوں کی پوزیشنیں نہیں آ سکی وہ دل چھوٹا نہ کریں اور آئندہ کے لیے محنت کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آئندہ ان پوزیشنوں میں انہوں نے آنا ہے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور استاد جو ہوتا ہے اس کی عزت، ماں باپ کی عزت، یہ سب ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیں کیونکہ نہیں میرا خیال زیادہ ہیں، یا یہ ماں کے قدموں میں دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا مقام بنایا ہے وہ کسی اور کا نہیں بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے بچوں والد کا بھی مقام کسی سے کم نہیں رکھا. والد کو اگر آپ کو والدین آپ کے زندہ ہوں، آپ کو مل جائیں تو یہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے ایک اثاثہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی پیار کی ایک نگاہ سے باپ کو شفقت سے دیکھ لے اسے ایک حج کا ثواب ہے. اسی طرح استاد کی عزت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا مقام رکھا ہے. جو لوگ استاد کی عزت نہیں کرتے وہ دنیا میں مقام نہیں پاتے. الحمدللہ جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے، اور اپنے دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں. میں آپ کو اور والدین کے حوالے سے سنا دیتا ہوں کہ 3 بھائی تھے، ان کے والد صاحب بڑے بیمار تھے، تو 2 بڑے جو بھائی تھے وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے تھے، چھوٹے کو خدمت کا جذبہ تھا. وہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کہنے لگا کہ آپ اپنی جائیداد مجھے دے دیں
اور آپ والد صاحب کی خدمت کریں. اس نے کہا کیسا ہی آپ نے رکوع ہے. اس نے کہا پھر ایسا کریں میری جائیداد آپ لے لیں اور والد صاحب کی خدمت مجھے کرنے دیں. انہوں نے کہا اس سے کون سی بات ہے. انہوں نے وہ اس نے اپنی جائیداد جو پیسہ تھا انہیں دے دیا. باپ بیمار تھا, اس کا علاج کراتا. آخر باپ بہت ہو گیا تو اب اس کے بعد کچھ نہیں رہ گیا تھا. یقین کریں کہ رات کو سویا ہوا تھا تو اسے خواب میں آیا کہ فلاں درخت کے پہنچے میں نیچے 100 درم پڑے ہیں. اس کے منہ سے آواز نکلی برکت والے ہیں, آواز آئی نہیں. پھر اسی طرح آیا کہ 50 درم اگلے دن اسے خواب میں آیا. اس نے کہا کہ برکت والے نہیں. پھر 1 درم کا ایک خواب آیا, اس نے آواز دی کہ یہ برکت والے. اس نے آواز آئی برکت والے. وہ اٹھا اور جنگل میں چلا گیا. درخت کا تنا کھودا نیچے سے گڑے تو وہاں سے وہ ایک درم نکل آیا. وہ لے کے گھر آیا, بڑا خوش تھا. بازار سے بھوک بھی لگی تھی اسے. مچھلی لے کے آیا اور جب مچھلی لے کے آیا تو جب بنی تھی اس نے کاٹی تو اس کے اندر سے 2 ہیرے نکل آئے. اب وہ کھانا پینا تو بھول گیا. اسی وقت وہ باہر ایک ہیرا لے کے سنیاروں کے پاس, جواریوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیرا نایاب ہے, اس کی جو قیمت ہے صرف بادشاہ سلامت دے سکتے ہیں. وہ بادشاہ سلامت کے پاس گیا. بادشاہ سلامت نے سنیاروں کو بلایا اور پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے. تو انہوں نے کہا کہ 10 خچر سونے کے آپ اسے دیں. یہ اسے اپنے باپ کی خدمت کا پہلا صلہ. کچھ دنوں بعد جواریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کے دوسرا موتی بھی ہوتا ہے, یہ جوڑی ہوتی ہے. انہوں نے اسے بلایا. اس نے کہا کہ میرے پاس ہے. بادشاہ سلامت نے کہا لے کے آؤ. وہ لے گیا. بادشاہ نے کہا اسے 10 سونے کے خچر. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس دن آپ کا جو آپ نے لیا تھا میں نے لے لیا تھا. آپ آج میری ڈیمانڈ ہے میں 60 خچر سونے کے لوں گا. بادشاہ نے کہا ایسے 60 خچر سونے کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کہ اس نے والد کی خدمت کی اور اسے اتنا اجر ملا. جنہوں نے نہیں کی وہ وہاں کے وہاں ہی رہ گئے. تو اس لیے اسلام کا بھی مطالعہ کرنا, قرآن پاک کا مطالعہ کرنا یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم کریں اور کوشش کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں. تو آج کیونکہ میں ابھی لیبارٹری میں ہو کے آیا تھا تو یہ میں اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ودن 1 ویک آپ کو جو ایئر کنڈیشن وہاں خراب پڑا ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے نیا اے سی انشاءاللہ دے دوں گا. اور میں اپنے ڈائریکٹر سے بات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس اسکول کے لیے جو بھی ہو سکا زیادہ سے زیادہ, جیسے مجھے اسلم سعید صاحب نے کہا کہ پینٹ کرا دیں. میں نے کہا پینٹ تو ایک ایلیمنٹری آئٹم ہے, جو اس کی حالت بھی ہے وہ بھی دیکھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مجھ سے ہو سکا ہم کریں گے. انجمن تاجران کے پلیٹ فارم پہ بھی کریں گے اور ہیپی لائف کے پلیٹ فارم پہ بھی کریں گے. لائنس کلب آلریڈی کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ یہ بھی ہم دستے بازو بنیں گے. بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. وما علیکم.